بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم وقال اللہ تعالی تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید تیسرے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں سورہ آل عمران ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ جماعت میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ کسی سے ہم نے کلام کیا ہے اور کسی کو سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کو اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس کو معجزانہ شانیں عطا فرمائیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو جتنی بھی معجزانہ شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی درجوں بلندی عطا فرمائی ہے اور فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضیلت کو ورفع بعدہم درجات کے اندر بیان فرمایا گیا۔ دوسرے نمبر پر اس چیز کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جس قوم کی طرف کسی نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر حوالے سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے، کھلتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث کیے گئے تو آپ کی قوم میں جادوگر، وہ جادو بڑے عروج پر تھا، وہ اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرعون کو دعوت حق پہنچائی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرمائی جب فرعون نے ایک عید کا دن مقرر کیا، تاریخی دن جو تھا ان کا، اور اس دن مقابلہ رکھا، جادوگروں کو اکٹھا کیا، انہیں اپنی رسیاں، لاٹھیاں، وہ ساری بناوٹیں پھینکیں، وہ بھاگتے ہوئے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پھر عطا فرمایا، حکم ہوا ہے پیارے موسیٰ اپنا یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دیجئے۔ جب آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا بہت بڑا، اور ان کی ساری بناوٹوں کو نگل گیا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فضیلت اور برتری جب عطا فرمائی تو وہی جادوگر جو اپنے جادو کے زور پر اتراتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اپنے پیچھے لگاتے تھے اور تحفے تحائف بٹورتے تھے، ان کو گمراہ کرتے تھے، انہوں نے کہا سجدے میں گر کر آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ چلا یہ جو فضیلت عطا فرمائی، اس کے پیش نظر پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پتہ چلا کہ جس نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جس قوم کی طرف مبعوث فرماتا ہے، اس نبی علیہ السلام کو ہر حوالے سے اس قوم پر، اپنی امت پر فضیلت اور برتری عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تو طب بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے ماہرین موجود تھے، اطباء اور حکماء موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام حق جب سنایا تو ان کو معجزانہ شانیں یہ عطا کی گئیں کہ آپ مادرزاد اندھے کے، یعنی چہرے پر، ان آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے، اذن الہی سے اللہ انہیں آنکھیں مل جاتی تھیں۔ اسی طرح کے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندے کی صورت بناتے، پھونک مارتے اور قم باذن اللہ فرماتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ یعنی اس طرح کے معجزات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، اور ہر حوالے سے جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جو ان کی نبوت اور زمانہ محدود تھا، اور محدود وقت میں جتنے علوم و فنون نے ان کے
آخری سانس تک جب جو انہوں نے دنیا میں گزارنا تھا، لینا تھا، اس وقت تک جتنے علوم و فنون نے عروج پانا تھا وہ سارے اس نبی علیہ السلام کو عطا کر دیے جاتے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت تک نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک جتنے بھی علوم و فنون جس حوالے سے بھی دنیا زمانے کے جس حصے میں بھی انہوں نے عروج پانا تھا، عروج پکڑنا تھا، بلند ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام موجزانہ شان عطا فرما کے بھیجا۔ مثلا آج کا انسان چاند پر کمندے ڈال چکا ہے، چاند تک کا سفر کر چکا ہے، چاند پر پہنچ چکا ہے، اور آگے مریخ کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور دیگر سیاروں پر زندگی کے آثار جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ شب و روز مصروف عمل ہیں، مصروف کار ہیں۔ تو اس لیے اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا کہ یہ جتنا بھی عروج کر لیں، جتنا بھی کائنات کو تسخیر کر لیں، اس معجزے کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور اپنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ انبیاء کی طرح فضیلت اور برتری کو قرآن مجید میں بالخصوص اور احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو واضح